بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین۔ علم کلام اور علم عقائد میں جس متعلق ہماری آج گفتگو ہونی ہے وہ عنوان اور ٹائٹل ہے صفات الہیہ کا۔ صفات پروردگار۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خالق کائنات مانتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فلسفی میں اور اسلامک تھیالوجی میں واجب الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے، اس واجب الوجود کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس واجب الوجود کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اور کمالات کیا ہیں، آج اس متعلق ہمیں بات کرنی ہے۔ اور صفات پروردگار میں علم عقائد اور تھیالوجی کی آپ بکس دیکھیں گے تو آپ کو دو عنوان، دو ٹائٹل ملیں گے۔ یہ صفات یا ذاتی صفات ہیں یا فعلی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ایٹریبیوٹس یا کمالات دو اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں، ذاتی صفات اور فعلی صفات۔ تقسیم کا معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے؟ ملاک یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صرف ذات پروردگار کو سوچتے ہیں، کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، صرف ذات پروردگار، ایک ایسی ذات کہ جو ایز اے کریٹر مان رہے ہیں، اس کی ذات کو تصور کرتے ہوئے کچھ صفات کا ادراک کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جس میں افعال الہی کو دیکھا جاتا ہے، فعل پروردگار کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے انہیں صفات فعلیہ کہتے ہیں، چونکہ ہم اس کا مقایسہ کرتے ہیں، کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں خداوند عالم کے افعال کے ساتھ، ایکشنز کے ساتھ، کیا کچھ وہ کرتا ہے۔ جو ذاتی صفات ہیں جن میں ہم کسی فعل کا لحاظ نہیں کر رہے ہوتے، ان صفات کو صفات ثبوتی بھی بولتے ہیں۔ ثبوتی صفات ایسے ایٹریبیوٹس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ ثبوتی یعنی آپ یوں اسے کہیں کہ جو صفات ثابت ہیں، جو کمالات اس کی ذات میں موجود ہیں۔ ثبوتی صفات کے متعلق جب آپ علم عقائد کی بکس میں پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ورڈ آپ کو ملے گا سلبی صفات کا، یعنی اس کے متضاد میں سلبی صفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سلبی صفات یعنی وہ عناوین یا ایسے مفاہیم جن کو اللہ کی ذات سے نفی کرنا ہے۔ عربی زبان میں سلب کہتے ہیں نفی کرنے کو۔ سلبی صفات ایسے عناوین، ایسے مفاہیم، ایسے ایٹریبیوٹس اور ٹائٹل کہ جن کو اللہ کی جانب نسبت نہیں دینا چاہیے، اور ثبوتی صفات وہ ایٹریبیوٹس کے جو صرف کمال ہیں ذات خدا کا۔ کمال جب بھی آپ تصور کرتے ہیں کسی کمال کا، فضیلت کا، تو کمالات جس کے آپ دیکھتے ہیں اس کی آپ تعریف کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ کمالات تعریف کا سبب بنتے ہیں، کمالات ہمیشہ حمد و ثنا کا سبب ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لاتے ہیں، یعنی ہم مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذات صاحب کمال ہے، اس ذات میں کمالات پائے جاتے ہیں، تو اب وہ لائق تعریف ہے۔ اور سلبی صفات جو ہم نے کہا کہ ایسے عناوین، مفاہیم کی جن کو خدا کی جانب نسبت نہیں دینا چاہیے، ان صفات کے متعلق جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نقص سے منزہ ہے. اور اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس دینی اذکار الہیہ میں سے تسبیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تسبیح اور سبحان اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے منزہ ہونے کو بیان کرتے ہیں. پاک ہے، وہ مقدس ہے، برتر ہے، ہر نقص سے وہ برتر ہے، ہر نقص سے برتر ہے اور ہر اس صفت سے برتر ہے کہ جس کے پیچھے نقص کھڑا ہو. بس ابتدائی طور پہ ابھی یہ صفات سلبیہ ہم بیان کرتے ہیں، پھر جائیں گے صفات ثبوتیہ کی جانب، چونکہ اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. اور صفات سلبیہ بس مختصر ہم گزر رہے ہیں ان صفات سلبیہ میں سے. سلبی صفات جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں ہے، باڈی نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. اس کے بعد اسپیس اینڈ ٹائم، زمان اور مکان سے بھی وہ برتر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب جسم نہیں ہے، کیوں جسم نہیں ہے؟ زمان و مکان کی رینج میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ چونکہ جو چیز جسم ہو وہ ایک خاص جگہ تک محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے. جو چیز زمان و مکان میں آ جائے اس کے لیے آپ ماضی، حال اور استقبال کا تصور کر سکتے ہیں. اور جو چیز ماضی میں نہیں تھی وہ آج، جو ماضی میں تھی وہ آج نہیں ہے، جو چیز آج ہے وہ ماضی میں نہیں تھی، محدود ہو گیا. اور جب خدا ازلی ہے، انڈیپینڈنٹ بینگ یا نیسیسری، جو واجب الوجود کہا تھا، وہ ہمیشہ سے ہے، تو اس کی جانب نہ جسم کی نسبت دے سکتے ہیں، نہ ہی زمان و مکان کی نسبت دے سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اس میں ترکیب نہیں ہے، پارٹس سے وہ سٹرکچر شدہ نہیں ہے، اس کے لیے اجزاء تصور آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے اجزاء تصور؟ کہ جب آپ کسی چیز کے مختلف اجزاء تصور کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنا ہے. اجزاء اس کے نکال دیں وہ ختم ہو جائے گا. ایک کرسی آپ کے سامنے، اس کی ایک اب ٹیک لگانے کے لیے ایک بیک ہے، اس کرسی کے 4 پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، 2 اس کے سائڈ میں سہارا لینے کی لکڑیاں اضافی لگی ہوتی ہیں. اب یہ اجزاء ہیں، ایک ایک جز نکالتے جائے تو وہ خود کل اس کا ختم ہو جائے گا. اور اجزاء بھی وہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی جسم ہو، کوئی سٹرکچر ہو، کوئی ڈھانچہ ہو، اور جہاں پہ کوئی میٹر ہو. جب خدا میٹر ہی نہیں ہے، باڈی نہیں ہے اس میں، زمان و مکان کی صفات سے وہ برتر ہے، ترکیب نہیں ہے اس میں، اور وہ قابل دید نہیں ہے، جسمانی آنکھ سے قابل مشاہدہ نہیں ہے. بس یہ صفات جب خدا کی جانب ہم نسبت دیں اور ان صفات کی وجہ سے ذات خدا میں نقص کا تصور بنے تو یہ صفات اس میں نہیں پائی جائیں گی. اسی طرح مخلوقات میں پائی جانے والی وہ صفات کہ جو ڈیپینڈ کرتی ہیں میٹر ہونے پر، ان صفات سے بھی اللہ تعالیٰ منزہ اور مبرّہ رہا ہے. ہم زندہ موجودات میں دیکھتے ہیں، یہ چلتے پھرتے ہیں زندہ موجودات، ان کا آنا جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آنے جانے کا تصور نہیں ہے کہ وہ آتا ہے جاتا ہے، نعوذ باللہ. وہ ہر جگہ پر ہے، حاضر ہے، اسے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قابل اشارہ نہیں ہے، اس کی طرف آپ اشارہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہے، فلاں ہے، کیونکہ جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس چیز کو اسی طرف لمیٹڈ کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں. بس ہمیں ایک جائزہ لینا ہوگا، وہ جو ٹرم تھی واجب الوجود کی، انڈیپینڈنٹ بینگ کی، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. یہ صفات اسی سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. واجب الوجود عقلی طور پہ اسے دیکھیں، انڈیپینڈنٹ بینگ کہ جو محتاج نہ ہو،
جس میں نقص نہ ہو، جس کی محدودیت نہ ہو، جسے کہا جاتا ہے وہ غنی ہے، صمد ہے اور لا محدود ہے۔ غنی ہے یعنی بے نیاز ہے، صمد ہے وہ بھی اسی غنی کو لوٹتا ہے، اور لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ زمانے کے اعتبار سے نہ مکان کے اعتبار سے۔ یہ صفات سلبی ہیں جو واجب الوجود سے ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ نیسیسری بینگ اسی کو بولتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے، علت کا کاز کا محتاج نہیں ہے ہونے میں۔ جب آپ نے اس واجب الوجود کے محتاج ہونے کی، نقص ہونے کی نفی کر دی تو اس کے اپوزٹ میں وہ صرف کمال ہے۔ وہ کمال مطلق ہے، جو بھی آپ کمال تصور کریں گے اس میں ہے، چونکہ نقص نہیں ہے اس میں۔ جہالت نقص ہے، ذات خدا میں جہل نہیں ہے۔ اپوزٹ کیا ہے اس کا؟ علم ہے۔ علم کمال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں علم جیسی صفت کمال کی پائی جاتی ہے۔ علم کے علاوہ زندگی اور قدرت، علم، زندگی اور قدرت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور ثبوتی صفات ہیں کہ اس کی ذات کے یہ کمالات ہیں، وہاں سے یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ زندگی کیسے ہے؟ زندگی جس کو ملی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ جس کو زندگی ملی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، جس کی زندگی اپنی ہے، جو سرچشمہ حیات ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا آپ نے جملہ ایک ایڈ کر دیا کہ جس کو آپ نے واجب الوجود مانا ہے اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ غنی ذات ہمیشہ فیاض ہے، زندگی کا ایک لازوال سمندر ہے۔ فیاض ہے، ایسا چشمہ ہے جو ہمیشہ جاری ہے، اس کا فیض و کرم ہمیشہ جاری ہے، اور ایسا فیاض ہے کہ جس کی جتنی عطا ہوتی ہے اس کی عطا میں کمی نہیں آتی، ایسا فیاض ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ہمارے پاس عظیم خزانے موجود ہیں۔ اچھا انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عطا کرتے جائیں اور خزانے میں کمی نہ آئے؟ جب آپ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کمی آتی ہے نا۔ تو اب خالق کے بارے میں کیسے تصور کریں کہ وہ ہمیشہ عطا کر رہے، زندگی دیے جا رہے، طاقتیں دیے جا رہے، رحمتیں بکھیرے جا رہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ کیسے قابل تصور ہے؟ تو اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے آیت اللہ مصباح نے، فرماتے ہیں سیم یہ چیز نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے، ذہن کو مطلب آسان بنانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا ہے، کچھ دے رہے مگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی کمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات کو سمجھنے کے لیے آسان سی مثال ہے کہ خدا عطا کرتا ہے، ہمیشہ رحمتیں بکھیرتا ہے، فیض و کرم دیتا ہے، مگر اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اگر اس میں کمی آ جائے تو پھر نقص آ جائے گا، جس میں نقص آ گیا وہ خدا نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی بڑا اہم پوائنٹ ہے ہمارے اسلامک تھیالوجی میں، شیعہ تھیالوجی میں، کہ جس پروردگار کو آپ نے خالق ماننا ہے اس میں کسی طرح کا نقص تصور نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ نقص آ جائے گا وہ پھر ذات محدود ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ غنی نہیں ہے، وہ صمد نہیں ہے۔ اور دوسری مثال اس کی احادیث میں ملتی ہے، بڑی پیاری مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے قرآن مجید میں، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اس نور کی ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے آپ کے پاس، شمع، موم بتیاں، ایک موم بتی جل رہی ہو، اسے آپ ہزاروں جلا ڈالیں، اس کے شعلے میں کمی آتی ہے مگر نہیں۔ یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہمارے عرفاء نے استعمال کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے جود و سخا اور فیض و کرم کا ایک لازوال سمندر ہے جس کو ہماری عقل جج نہیں کر سکتی۔
ہاں مگر اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ آئے دن اس نیچر میں تازگی آ رہی ہے، آئے دن اس نیچر میں نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں، بس پیچھے جو وجود عطا کرنے والا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے کہ ہم کس طرح کے کمالات خدا کی جانب نسبت دیں، ہر وہ لفظ جو کمال بیان کرے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ہر وہ لفظ جو نقص کی نشاندہی کرے اس سے اللہ منزہ ہے۔ یہ کنسپٹ ہے ثبوتی صفات کا اور سلبی صفات کا۔ ثبوتی صفات یعنی ہر وہ کمال جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ وہاں پہ پایا جاتا ہے خدا کی ذات میں، اور سلبی صفات کہ ہر وہ چیز کہ جس کے پیچھے نقص ہو، جس کے پیچھے محدودیت اور لمیٹیشن ہو، وہاں سے آپ اس کی نفی کریں گے خدا کی ذات سے۔ بس ابھی ہم ایک تذکرہ کر رہے ہیں ثبوتی صفات کا، اور اس میں 3 صفات گنی ہم نے کہ جو ثابت ہیں، اللہ کے کمال کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ ہے علم، قدرت اور حیات۔ اب انہی 3 صفات کو ہم دیکھیں۔ حیات، علم، قدرت۔ آپ کا جب تصور یہ ہے کہ آپ نے کبھی خدا سے فیس ٹو فیس کوئی ملاقات نہیں کی، آپ خدا تک پہنچے ہی نہیں ہیں، صرف اپنی عقل کے ذریعے اس کائنات میں سائنس دیکھتے ہوئے یہ پہچان رہے ہیں کہ کوئی ہے بنانے والا، اس کی حیات کو آپ نے کہاں سے جج کیا ہے؟ جس ذات کو آپ ملے نہیں ہیں، جس ذات کی کھوج لگاتے اس تک پہنچے نہیں ہیں، وہ تو کسی کو مل نہیں سکتا نا۔ کہا سلبی صفات میں سے ایک صفت یہ کہ اسے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام بھی یوں ہی فرماتے ہیں، لا تدرکہ العیون، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یا قرآن فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتی۔ ہاں یہاں پر ہمارا ایک شیعہ تھیالوجی کا بہت بڑا فرق آ جائے گا دوسرے اسلامی فرقوں کے ساتھ۔ ان میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا جیسے آسمان میں چاند نظر آتا ہے، لیکن ہماری شیعہ تھیالوجی میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا میٹر نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے۔ بروز قیامت کی انہوں نے بات کی، مگر ہمارے ائمہ کی تعلیمات میں بروز قیامت بھی جب انسان دیدار کرے گا پروردگار کا تو جسمانی نہیں ہے، وہاں پر خدا نہیں بیٹھا ہوگا خدا کرسی پہ کہ کہے کہ آؤ مجھے دیکھ لو، دیدار کرو میرا۔ ایک ازلی طاقت ہے جس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ اگر بہت ہی گہرے اور عمیق سمندر میں مچھلی کوئی رہ رہی ہو اور اس مچھلی سے پوچھے سمندر کی حقیقت کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتی۔ جب وہ مچھلی سمندر سے نکلے جدا ہو تو پھر وہ بتائے کہ سمندر کیا تھا۔ ایک ویسٹرن فلاسفر گزرے ہیں بارکولے کے نام سے، بارکولے کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایسے ہے جیسے خدا کا ذہن ہو، سمجھانے کے لیے صرف بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم اپنا ایک ذہن رکھتے ہیں نا، انسانی ذہن میں معلومات ہوتی ہیں، تصورات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں ذہن میں، خیالات ہیں، کانسیپٹس ہیں، اور جتنا انسان تصور کرتا ہے اتنی ہی کچھ اس کی معلومات حاضر ہوتی ہیں، جتنا امیجن میں جاتا ہے، اور وہاں سے اگر رجحان توجہ ہٹا لے تو کچھ نہیں، بلینک۔ بارکولی کہتے ہیں کہ یہ کائنات پوری گویا ایسے کہ خدا کا ذہن ہے، خدا کے ذہن کے اندر یہ تصویریں چل رہی ہیں، گویا کہ خدا کا ذہن میٹیریل نہیں ہے، لیکن ایک مثال سمجھانے کے لیے دی انہوں نے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، اب جو ذہن کی آپ کی معلومات ہیں وہ معلومات تو نہیں بتائیں گے کہ یہ فلاں انسان کون ہے۔ اس طرح خدا کی یہ کارخانہ قدرت جتنی کائنات بچھی ہے، اس کے اندر بیٹھی جو چیز بھی زندہ ہو، جتنی بڑی عالم ہو کوئی زندہ موجود، وہ نہیں جج کر سکتے کہ ہمارے پیچھے بنانے والا کس زندگی کا مالک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے خدا کو فیس ٹو فیس دیکھے ہی نہیں ہے، اس کو جج ہی نہیں کیا، تو اس کی زندگی کہاں سے آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ زندہ ہے؟ شاباش۔
چونکہ ایک کاز ہے، ایک علت ہے، جو کچھ وہ اپنے معلول کو دے رہی ہے، جو کچھ موجودات کو عطا کر رہی ہے، اس کے پاس وہ ہونا چاہیے۔ بہت پیارا قانون ہے ہمارے پاس فلسفی کا، کبھی بھی کمال عطا کرنے والی ذات کمال سے خود محروم نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص ہے، آپ کو علم دیے جا رہا ہے، مگر آپ کہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ ایک شخص ہے، آرٹسٹ ہے، وہ اپنے آرٹ کے ہنر دکھاتے دکھاتے بہت خوبصورتی دے رہا ہے ایک تصویر کو، اس کے اندر اگر وہ کمال نہیں ہے تو کہاں سے دے رہا ہے؟ تو سمپلی آپ کسی فقیر کو، نادار کو کچھ خیرات دینا چاہتے ہیں، آپ کی جیب میں مال نہ ہو تو کہاں سے آپ اسے دیں گے آپ؟ بس جب مخلوقات میں یہ صفات نظر آتی ہیں ہمیں، زندہ ہے مخلوقات، ان مخلوقات میں کچھ کرنے کی پاورز بھی ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں یہ مخلوقات، اور ان میں سینس بھی ہے، شعور بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عطا کرنے والے نے جس طرح انہیں ہستی سے نوازا ہے، اسی طرح صفات سے بھی نوازا ہے، اور صفات نوازنے والا خود بھی صفات رکھتا ہے۔ حیات کا کانسیپٹ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ ہم بھی زندہ موجودات ہیں، زندگی ہمارے پاس ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ ہاں، اس کا کوئی کنسپٹ ایسے ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا۔ ہم اس کو مثالوں میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، لائف کیا ہے۔ زندہ موجودات میں ہمارے پاس دو طرح کی موجودات ہیں، یا زندہ موجودات ہیں پودے اور نباتات، یا دوسری طرح کی زندہ موجودات ہمارے پاس حیوانات ہیں۔ پرندے بھی آ جاتے ہیں اس میں، سارے چارپاہ بھی آ جاتے ہیں حیوانات میں۔ ان دو چیزوں کو آپ زندہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ پودے زندہ ہیں، یہ سرسبز و شاداب چمن درخت زندہ ہیں، گروتھ ان میں۔ پودوں کو زندہ کہا جاتا ہے نشو نما کی وجہ سے، نشو نما ان میں پائی جاتی ہے، گروتھ کر رہے ہیں تو یہ زندہ ہے۔ آپ اسے پانی دینا چھوڑ دیں، روشنی پہنچانا چھوڑ دیں، مرجھانا شروع ہو جائیں گے، یعنی پودا مر گیا ہے، زندگی اس کی ختم ہوگی۔ مگر حیوانات میں آپ جاتے ہیں تو اس گروتھ کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے ان کے پاس؟ حیوانات میں نشو نما پلس شعور اور ارادہ ہے، ایک محدود حد تک۔ سینس ان کے پاس، ڈیزائرز ہیں ان کے پاس، وہ اپنی ڈیزائر اور خواہشات حاصل کرنے کے لیے کچھ حرکت کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی ساری موومنٹ کس بیس پہ ہے؟ ارادے کی بیس پہ ہے۔ چاہا ہے انہوں نے، خواہشات ابھری ہیں تو انہوں نے حرکت کی، اور وہ اپنی نشو نما کا سامان حاصل کرتے ہیں، خوراک حاصل کرتے ہیں۔ بس جو چیز زندہ نظر آتی ہے ہمیں زمین پر، اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ پودے زندہ ہیں تو اس میں گروتھ ہے، نشو نما کرتے ہیں۔ حیوانات زندہ ہیں تو ان میں گروتھ کے ساتھ ساتھ موومنٹ بھی ہے، مگر ان کی موومنٹ ولنگلی ہے، اپنی وہ چاہتے ہیں تو موو کرتے ہیں۔ پودوں کی آپ نشو نما دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرح کے نقص کے ساتھ ہے۔ نشو نما سے پہلے ان کے پاس ایک کمال نہیں تھا، نشو نما کے بعد انہیں کمال ملا ہے۔ سلبی صفات میں ہم نے کہا کہ ہر وہ مفہوم کی جس کے پیچھے نقص ہوگا وہ خدا کی جانب نسبت نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی یہ نہیں ہے نشو نما والی، چونکہ اس کے پیچھے نقص ہے، نہ ہونے کے بعد کچھ نشو نما چیز پا کے بڑی ہو رہی ہے نا، کمال پا رہی ہے۔ مگر اس سطح پہ آتے ہیں حیوانات میں، آپ ان کی نشو نما دیکھیں، جسمانی گروتھ دیکھیں تو یہاں بھی نقص ہے۔ پہلے وہ کمزور ہے چھوٹی زندگی میں، پھر بڑا ہوتا ہے، گروتھ پاتا ہے تو اس کا نقص ختم ہوتا ہے، ایسے پاور ملتی ہے اسے۔ اس نشو نما والے کنسیپٹ کو نسبت نہیں دینی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بات رہ گئی یہ شعور اور ارادے کی۔
شعور اور ارادہ بھی جس طرح کی آپ کے پاس جتنی کیٹیگرائز میں حیوانات جاتے ہیں ان کی شعور و ارادے میں فرق آتا جاتا ہے. کیا چیونٹی کا شعور اور ارادہ اور اونٹ کا شعور اور ارادہ ایک جیسے؟ نہیں ہو سکتا. اور پھر جو انسان کا شعور اور ارادہ ہے وہ اینیمل کے ساتھ نسبت دے سکتے ہیں، جبکہ سبھی زندہ ہیں مگر مختلف کیٹیگریز کے ہیں، مختلف انواع اقسام کے موجودات ہیں. تو جتنی جتنی کسی حیوان کے وجود میں وسعت آتی ہے اس کے شعور اور ارادے میں بھی اتنی طاقت بڑھتی ہے. مگر یہ ہے کہ شعور اور ارادہ حرکات اور افعال کا سبب ہے. یعنی افعال انجام دینے کا جو مین ریزن ہے وہ کیا ہے؟ شعور اور ارادہ. یعنی آخر میں نچوڑ یہ نکلا کہ جو چیز سبب ہے افعال انجام دینے کے لیے اسے کہتے ہیں آپ زندگی. زندگی وہ جو آپ کے پاس سورس آف ایکٹیویٹیز ہے، سورس آف نالج ہے. لائف یعنی یہ لائف کو کنسیپچولی آپ نہیں سمجھ سکتے، لائف کو اس کے سائنس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر زندگی ہے تو اس کے ساتھ اثرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں. آگ کیا ہے؟ ہر شخص کے لیے آگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، مگر حرارت کے ساتھ آپ بتائیں گے تو کنسیپٹ آ جاتا ہے. وہ جو جلاتی ہے جس میں ہیٹ ہے، اثر کے ساتھ اکثر بہت سی چیزیں جو موجودات میں پائی جاتی ہیں ہم انہیں ان کے اثرات سے سمجھتے ہیں، ان کے سائنس سے سمجھتے ہیں. اسی طرح زندگی بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو اس کے سائنس سے سمجھیں گے، کنسیپچول نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی. ایک آگ کی ریئلٹی حقیقت ہے، ایک آگ کا کانسیپٹ ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے آگ کی، وہ تصویر کبھی ریئلٹی نہیں ہو سکتی چونکہ آگ ریئل میں جلانے والی ہے. وہ جو آپ کے ذہن میں تصویر ہے آگ کی اس کا کوئی جلانے سے تعلق نہیں ہے. اگر وہ جلاتی تو ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتا. بس جو ریئلٹیز ہیں وہ کبھی بھی ذہن میں نہیں سماتی، صرف ریئلٹیز کی ایک سادہ سے سمپل سی آپ کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے. جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حیات رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے ہی ہونا یعنی اس کا علم و قدرت. چونکہ علم اور قدرت دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اثر ہیں زندگی کا. جی بولیں، سوال آپ کا کوئی؟ خدا کی جیسے صفات ہیں علم، قدرت اور حیات، تو یہ تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. انسانوں کے پاس شاباش، حیات بھی ہوتی ہے، زندگی میں اور کچھ قدرت بھی رکھتے ہیں. تو یعنی خدا نے ہمیں بھی اپنے صفات میں سے کچھ نوازا ہے، کچھ نوازا. شاباش. زندگی آپ دیکھیں، ایک چیونٹی کی زندگی دیکھیں، پودوں کی زندگی دیکھیں، بڑے حیوانات کی زندگی دیکھیں، انسانوں کی زندگی دیکھیں، اس سے اوپر جاتی ہے زندگی ایک غیبی موجودات کے بارے میں. ملائکہ کی زندگی ہے، اور ملائکہ سے اوپر بہت ہی وسیع ایک زندگی کا بہت بڑا ٹاور ہے جسے کہتے ہیں روح القدس. اور روح القدس کے پیچھے زندگی ہے اس کے خالق کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی شروع ہوتی ہے، خالق سے، روح القدس اس سے نیچے ملائکہ، پھر اس میں مادی موجودات تک. جیسے جیسے اوپر سے نیچے زندگی آتی ہے اسی طرح زندگی کمزور ہوتی جاتی ہے. اوپرلے مقام پہ بہت پاورفل زندگی ہے، اور جیسے جیسے خالق سے زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نیچے روح القدس کے پاس. روح القدس تمام ملائکہ سے ایک بڑی پاور ہے، اور 4 ملائکہ ہیں ہمارے پاس بڑے، جنہیں کہا جاتا ہے ملائکہ ارکان عرش، جنہوں نے عرش کو تھا. یعنی عرش کا مطلب یہ نہیں کہ تخت سنبھالا ہوا ہے، مطلب ہے جن کے پاس مین طاقتیں ہیں اس مادے کو کنٹرول کرنے کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام. ان 4 کے اپنے چاروں کے جدا جدا کام ہیں. تو ان سے اوپر جو مین اتھارٹی ہے وہ روح القدس کے. بعض حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ روح القدس خود جبرائیل کا ہی نام ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے عرفاء کا اور متکلمین کا کہنا ہے
جن میں امام خمینی کا بھی آپ نام لے سکتے ہیں، کہ وہ روح القدس ان ملائکہ سے ایک بڑی طاقت ہے، ایک بہت بڑی اتھارٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فیض اور نور و کمال روح القدس کو پہنچتا ہے، روح القدس سے آگے ڈیوائڈ ہوتا اس عالم مادہ تک پہنچتا ہے. بیچ میں یہ ملائکہ کی ایک بہت بڑی صف ہے. ملائکہ کی اقسام بیان کی ہیں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی ایک دعا میں، اور اس طرح مولا علی السلام نے بھی خطبے میں، نہج البلاغہ میں جا کے سرچ کریں گے تو ملائکہ کی اقسام میں آپ کو مل جائیں گے. لیکن یہ کہ جتنی مادی موجودات میں آپ زندگی دیکھتے ہیں تو محدود ہے، کیونکہ ان کے اختیارات محدود ہیں، لمیٹڈ ہے. ٹائم کے اعتبار سے بھی لمیٹڈ ہے، ان کے اپنے اختیارات کے اعتبار سے بھی. اور جب ملائکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ محدودیت نہیں ہے مادے والی، وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے ملائکہ. اگر انسان ان سے افضل ہے ملائکہ سے تو ہمیں محدود چیزیں دے کر کے انسان افضل ہے ملائکہ سے اس لیے افضل ہے کہ انسان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں وہ ان لاک ہو جائیں تو ان ملائکہ سے اوپر جا سکتا ہے. فی الوقت جو انسان موجود ہے کرۂ زمین پر، یہ ملائکہ سے افضل نہیں ہے. وہ انسان کہ جو ختم المرسلین کی شکل میں گزرا، وہ انسان جو امیر المومنین کی شکل میں گزرا، وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کہ چونکہ ان کے روحانی اسپرچل جرنی میں وہ وہاں تک پہنچے، روح القدس تک. ہمارے پاس آیات بھی ہیں اور احادیث بھی کہ ان ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایدناہم بروح القدس، ان کو وہ سپورٹ ملی ہے جو اس مقام روح القدس کی. تو ہم زندگی کی بات کر رہے تھے کہ ایک ثبوتی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ہے، اور زندگی کو پہچانا جاتا ہے علم اور قدرت کے آثار سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی بغیر کسی نقص کے ہے، اور وہ ہر زندہ موجود کو زندگی عطا کر رہے. مین عنصر زندگی کا ہے علم اور قدرت، اور اسی علم اور قدرت کی بنا پر یہ کائنات بن رہی ہے اور چل رہی ہے. جو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کیا بنا رہا ہے، اور وہ پھر اس سے چلانا بھی جانتا ہے. اس لیے کہا گیا ہوا مدبر الامور، تمام امور کی وہ تدبیر کرنے والا ہے. اس لیے کہا گیا وہ رب العالمین ہے. رب یعنی مالک بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، اور چلانے والا بھی ہے. وہ فعلی صفات میں پھر آگے آ جائے گا. فی الحال ہم نے بات کی زندگی کی، کہ زندگی کا ایسا کانسیپٹ، آپ ایسا مفہوم اللہ تعالیٰ کی جانب نسبت دے سکتے ہیں جس کے پیچھے نقص نہ ہو. اور نقص ہمیشہ کہاں پر ہے؟ اسی میٹیریل ورلڈ میں ہے. محدودیت اور لمیٹیشنز ادھر ہیں میٹر میں. میٹر سے اوپر جہان ہے جو، اس میں یہ محدودیت نہیں ہے، جو ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. ان ڈائمینشن سے اوپر جو جہان ہے وہاں پر اس طرح کے نقائص نہیں ہے جو نقائص اس مادی زندگی میں پائے جاتے ہیں. دوسری صفت ہمارے پاس ثبوتی علم. علم کیا ہے؟ زندہ موجودات کا، جو ہمارے مادی زندگی میں موجودات ہمیں نظر آتی ہیں زندہ، ان میں سینس ہے، شعور ہے، اور ہم انسانوں میں علم ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ جاننا مطلب کیا؟ یہ عام استعمال کی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، لیکن ہم ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے. علم کی جو ایبلٹی ہے انسان کے مائنڈ میں، انسان کا ذہن اور مائنڈ ظرف ہے علم حاصل ہونے کا، اور اس مائنڈ میں جو کچھ حاصل ہو رہی ہیں انفارمیشن اور معلومات، وہ علم اکٹھا ہونے کا ذخیرہ بنتی ہیں. اور لاجک میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہماری بہت بہترین کتاب ہے المنطق للمظفر، لشیخ المظفر کے نام سے. وہ تعریف یوں کرتے ہیں علم کی. علم یعنی چیزوں کی تصویروں کا ذہن میں حاصل ہونا. ہاں، جو چیزیں میٹر ہیں ان کی تو آپ کو تصویریں مل جائیں گی. درخت کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی، پہاڑ کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے گی، ایک انسان دیکھا اس کی تصویر ذہن میں آ جائے گی. مگر بہت سے ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جن کی تصویریں نہیں ہوتی مگر کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کو پوچھا جائے کاز کیا ہے، کاز کیسے بولتے ہیں آپ، علت کیسے بولتے ہیں؟ وہ علت کسی نے دیکھی نہیں ہے
مگر علت کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے. وہ کس طرح آتا ہے؟ وہ صرف کمپیریزن میں آتا ہے. آگ جلانے کا سبب ہے. آپ نے آگ دیکھی، جلنا دیکھا. اس آگ اور جلن کے بیچ کا جو ریلیشن ہے اسے بولتے ہیں کہ آگ علت ہے، آگ کاز ہے اس جلن کی. مگر وہ علت تو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ صرف آپ کے ذہن کا انالائز کرنا ہے اور کمپیئر کرنا ہے. بس علم کی جو سادہ سی ہماری انسانوں کے لیے جو قابل فہم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں مفاہیم، کنسیپٹس اور صورتوں کا حاصل ہونا ہے. مگر اسی انسان کو آپ دیکھتے ہیں تو ایک اور طرح کا علم ہے ہمارے پاس کہ جس میں کوئی تصویر برداری نہیں ہوتی، جس میں نقش و نگار نہیں ہوتا. انٹیوشن بولتے ہیں اسے آپ، علم حضوری، اندر کا علم جس میں آپ کا مائنڈ انوالو نہیں ہے، جس میں آپ خوشیاں محسوس کر رہے ہیں، جہاں پہ غم محسوس کر رہے ہیں، جہاں پہ نفرتیں ہیں، جہاں پہ محبتوں کا احساس ہے. یہ احساسات کا جو علم ہے آپ کے پاس نالج ہے، اس کے لیے آپ کا ذہن انوالو نہیں ہو رہا بیچ میں، اسے کہتے ہیں حضوری علم. اور یہ ایسی حقیقت ہے حضوری علم میں کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی. حضوری علم میں خطا نہیں ہے. آپ کے سامنے کوئی بندہ درد میں تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے یہ دیوانہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے، اس کے جو وجود میں آگ ہے وہ سمجھ رہا ہے درد کیا ہے. یا جو انتہا کا خوش ہو، اس کی آپ خوشی دیکھ کر کے یہ تو بس پاگل ہی ہے، نہیں، اس کی خوشی کا پورے وجود میں احساس ہے، وہ خوش ہے. مگر یہ احساسات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. اس کی تعریف کیا ہے کہ عالم کے پاس کسی حقیقت کا حاصل ہونا، جو علم ذہن سے مربوط ہے، ریلیٹ ہے، اس میں ہے چیزوں کی تصویریں حاصل ہونا. لیکن جس علم میں ذہن انوالو نہیں ہے اس میں پوری ریالٹی آپ کے وجود میں حاصل ہے. تو یہ تعریف کی جاتی ہے خدا کے علم کے بارے میں. خدا کا علم یعنی تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم، خدا کے علم کے بارے میں ماضی، حال، مستقبل کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ہر چیز ایک لمحے میں سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز اس کے بالکل حضور میں ہے. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی اس طرح کی احادیث ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کائنات اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے تمہاری ہتھیلی، ساری چیز میرے سامنے حاضر ہے. اور جو ذات علی کی خالق ہے اس کے سامنے کیسے حاضر ہے پھر؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑا پیارا عرفانی جملہ ہے مرحوم آیت اللہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ یہ کل کائنات اور عالم خدا کا محضر ہے. جب ہر وقت اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر معصیت نہیں کرو، اس کے سامنے حاضر ہو. بس علم پروردگار یعنی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں. ہاں، اور ایک رہ گیا پوائنٹ قدرت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یعنی وہ عاجز نہیں ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا، وہ ہر کام اپنے ارادے اور حکمت سے کرتا ہے. اگر وہ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، لیکن حکمت کی بنا پر. یہ ہے اس کی قدرت. اب یہاں پہ ایک بیچ میں آ جاتے ہیں کچھ شبہات کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا وہ نہ ہونے کام بھی کر سکتا ہے، وہ جو نہیں ہونے والے؟ کیا وہ پوری دنیا کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ کیا وہ اونٹ کو سوئی کے اندر سے گزار سکتا ہے؟ ہاں، ان چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں امپاسبل ہیں، اور امپاسبل چیزیں یوں نہیں کہا جاتا ان کے بارے میں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتی. امام علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا یہ سوال کہ کیا خدا کائنات کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ تو مولا علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ نہیں کہو کہ خدا کر سکتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. جیسے آپ کسی بہترین ماہر بڑھئی کو گھاس کے تنکے دیں اور کہیں سے کرسی بنا کے دکھاؤ،
بھی اس میٹر میں ایبلٹی نہیں ہے، اس میٹر سے نہیں ہو سکتا، نہیں یہ کہ وہ ماہر مستری کر نہیں سکتا۔ اسی طرح پروردگار کی قدرت سے مربوط وہ چیزیں، وہ اعتراضات کہ جو اس کو چیلنج کرنے آتے ہیں قدرت کو، کہ کیا خدا کسی ایسے کو بنا سکتا ہے کسی بہت بڑے پتھر کو جسے خود نہ اٹھا سکے؟ پھر وہ خدا نہ ہو جو عاجز ہو گیا۔ ایسے کانسیپٹ کہ جن میں خود سے ہی رد اپنا آ جائے، وہ کام ہونے والے نہیں ہیں۔ بس یہ رہا قدرت کے متعلق، اور ایک اس کے بیچ میں شبہ کہ وہ چیز ہی کاؤنٹ نہیں نہ ہوتی جو لاجیکلی طور پہ امپاسبل ہوتی ہیں، وہ چیز ہی نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہے تو اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ہے ہمارے اسلامی فلاسفرز کا، کہتے ہیں کہ امپاسبل چیزیں، محالات، اس لیے ناممکن ہیں کہ قابلیت نہیں رکھتے۔ بھئی اگر پتھر میں آنکھ ہی نہیں ہو تو آپ کے پتھر کو کہو دیکھ کے دکھائے، پتھر میں وہ آنکھ والی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ ساری ڈیزائننگ ہی نہیں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہو۔ ہاں اگر کوئی کام نہیں ہو پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قادر نہیں کر سکتا، اس میٹر میں ایبلٹی نہیں ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ سوال آ رہا ہے؟ قادر ہر چیز کر سکتا ہے جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے، امپاسبل چیزیں نہیں ہوتی۔ جیسے ایک عورت وہ نہیں ہو سکتی، پریگننٹ نہیں ہو سکتی کسی مرد کے بغیر، خدا نے کر کے دکھایا۔ ہاں ایسے معجزات وہ نہیں ہے جو امپاسبل ہوں۔ معجزات اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کاموں میں نہیں آتے کہ جو امپاسبل ہوں۔ وہ پاسبل تھے، اس مسئلے کو ایک کاز چاہیے تھی، اس کاز کے پیچھے خدا کی قدرت ہے۔ یہ معجزات کی بات ہے۔ معجزات وہ نہیں ہوتے کہ جو امپاسبل تھا اور خدا نے پاسبل بنا دیا، نہیں۔ ہاں معمولاً کہتے ہیں، انہیں معجزات کی تعریف میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا خارق العادہ، عادتاً معمول سے ہٹ کریں، یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں وہ معجزات نہیں ہو سکتی، وہ معجزات نہیں ہو سکتی، وہ چیز کاؤنٹ نہیں نہ ہوتی۔ وہ اس طرح کے کنسیپٹ ہیں کہ جس کنسیپٹ کا خود اپنے ساتھ ہی کنفلکٹ ہے، اس کا ہونا اپنے کو نہ ہونا میں بدل رہا ہے۔ مثال کے طور پر خدا اپنا شریک پیدا کر سکتا ہے، خدا کسی چیز کو پیدا کرے اور کہے یہ میرا شریک ہے، پھر وہ جو پیدا ہو چکے تو وہ مخلوق ہے نا، یا پھر وہ شریک ہے یا مخلوق ہے۔ اگر مخلوق ہے تو شریک نہیں رہے گا، اگر شریک ہے تو پھر مخلوق نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس چیز کے اپنے کنسیپٹ میں ہی کنفلکشن، خود کو ہی رد کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اجتماع نقیضین محال ہے۔ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی نقیض میں ہوں وہ نہیں ہو سکتی، امپاسبلٹی میں جاتی ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ جب سورج کھڑا ہے اس وقت تاریکی نہیں ہو سکتی، کہ سورج بھی ہو اور بالکل اندھیر تاریک ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز سفید ہو، آپ کہیں یہ سفید ہوتے ہوئے بلیک ہے، وائٹ بھی ہے بلیک بھی، ایک ہی وقت میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ امپاسبل چیزیں ہیں، اور امپاسبل کبھی بھی پاسبل نہیں ہو سکتی، ان کی ذات میں ہی ایسا ہے، وہ چیز ہی کاؤنٹ نہیں ہوتی، شے نہیں کہہ سکتے آپ انہیں۔ چلیں صفات پروردگار میں دو عنوان ہم نے دیکھے، ایک وہ صفات ہیں جو ذات سے ہم ابسٹریکٹ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، صرف ذات کے تصور سے، کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا ہوتا، انہیں کہتے ہیں صفات ذاتیہ۔ اور صفات ذاتیہ میں ثبوتی صفات ہیں، علم، قدرت، زندگی، حیات جو لفظ بولتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دو اور صفتیں ہیں، خدا کا ازلی اور ابدی ہونا، اٹرنل ہونا، کہ اس کی بگننگ سے بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، اس کے اینڈ تک بھی کوئی ٹائم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، ازلی اور ابدی ہے خدا۔ وہ وجود ہی ایسے کہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، لا اول لہ ولا آخر لہ، مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کوئی نہ ابتدا ہے نہ اس کی کوئی اینڈ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ یہ ثبوتی صفات ہے اس کی۔ اور فعلی صفات وہ شمار ہوتی ہیں کہ جن صفات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی مخلوق کے ساتھ کمپیئر کرنا پڑتا ہے۔ اگر مخلوق ہے تو آپ کہیں گے اس مخلوق کا بنانے والا خالق ہے، اگر مخلوق تک کوئی روزی پہنچا رہا ہے تو آپ کہیں گے اس مخلوق کا رازق ہے، کوئی بخش رہا ہے، کسی کی گناہ معاف کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ غفار ہے۔ بس فعلی صفات میں آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے کسی مخلوق کے ساتھ،
اور بیچ میں ایک مسئلہ رہا صفات سلبیہ کا، یعنی ہر وہ صفت، ہر وہ کانسیپٹ اور مفہوم کہ جس کے پیچھے نقص آتا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نسبت نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ وہ جسم نہیں ہے، وہ قابل دید نہیں ہے، وہ خاص اسپیس اور ٹائم میں لمیٹڈ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔